أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے متعدد جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ گفتگو سنتے آئے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ ان آیات میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، جہاں سے 24واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے جہاں باقی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت وہ ظالم ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جہنم کا وہ ایندھن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہی بولنا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے اسے نبی نہیں بنایا ہوتا، بلکہ نبوت تو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی۔ اور دوسری بات، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، سچی بات کو، قرآن پاک کے احکام کو، قرآن مجید کے فرامین کو وہ مانتا نہیں، ان کی تکذیب کرتا ہے۔ اور مدعی نبوت جتنے بھی ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تکذیب بھی کرتے ہیں اور اس بات کے دعوے دار بھی ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں نبی بنایا ہے۔ یہ دونوں جرم دراصل ان میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ جو ہمارا غلام احمد قادیانی تھا، یہ تو باقی پہلے جتنے بھی مدعی نبوت گزرے ہیں ان سے بھی 4 قدم آگے تھا۔ یہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو نبی کہتا، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اوصاف قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں
ان کا مصداق بھی یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ معاذ اللہ ثم استغفر، یک نہ شد دو شد، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الانعام میں اسی حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العزت پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی ہوتی، جو اللہ رب العزت کے شایان شان نہیں ہوتی۔ اور قال اوحی الی ولم یوحا الیہ شیء، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، اللہ کے کچھ بھی اللہ نے اس کی طرف وحی نہیں کی۔ یہ جتنے بھی مدعی نبوت ہیں یہ وحی کے بھی قائل ہیں۔ آپ سن چکے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں وحی دے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج تمہیں تمہارے اعمال کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا جو نہایت توہین امیز ہوگا۔ یہ نبوت کا دعویٰ تم نے اپنی عزت بنانے کے لیے کیا تھا نا، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کیا تھا تم نے، اس کا رد عمل کیا ہے کہ تمہیں ذلیل کروں گا، میں یہاں رسوا کروں گا ساری دنیا کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے۔ بما تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے جو ناحق باتیں اللہ رب العزت کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ کہا، حالانکہ اللہ نے کچھ نہیں کہا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، بڑے بنتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو گویا قرآن مجید میں یہ کوئی ایک مقام نہیں، متعدد مقامات پر اس جرم کے مرتکبین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موجب سزا دی اور جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ ایک بات اور بھی ہے، اللہ پر جھوٹ بولنے والی، جس کا اکثر و بیشتر ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ہے وہ بھی اللہ پر جھوٹ بول۔ چنانچہ حضرت صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم بعلم لم یرہ کلف اللہ ان یعقد بین شعرین، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں عذب حتی یعقد بین شعرین ولیس بعاقد، کہ وہ آدمی جو اپنے بارے میں کہتا ہے مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں مجھے یہ چیز نظر آئی ہے، مجھے خواب میں یہ بشارت ہوئی ہے، حالانکہ ایسی کوئی خواب اسے آئی نہیں ہوتی۔ یعنی جو جھوٹا خواب اپنا بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مکلف بنائے گا کہ جو کے دانوں کو گرا دو جو، اب گندم کا اور جو کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک حدیث مسند احمد کے الفاظ ہیں عذبا، اس وقت تک اسے عذاب میدان محشر میں دیا جاتا رہے گا جب تک وہ دو جو کو آپس میں گرا نہ دے سکے، وہ گرا دے ہی نہیں سکے گا، اس لیے جب تک محشر میں میدان رہے گا، میدان محشر میں رہے گا، عذاب میں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑی معمولی سی بات ہے، بلکہ باتوں باتوں میں ہم اللہ جانتے ہیں، اللہ ذوالجلال جانتے ہیں،
حالانکہ جو بات نفس الامر میں ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے. یہ اپنی غلطی کو اپنی غلطی پر اللہ رب العزت کو گواہ بنا رہا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر، یہ بھی اسی جرم میں شامل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری ہی میں روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افر الفرا، بڑے جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ ان یریا عینہ ما لم ترى، کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میری آنکھ نے یہ دیکھا ہے، میری آنکھ نے یہ دیکھا ہے، حالانکہ اس نے نہیں دیکھا ہوتا. یہاں تو خواب سے ہٹ کے چاند کے بارے میں جو کچھ مبالغہ آمیزی اور جو کچھ ہمارے ہاں حکایات ہیں وہ باعث عبرت ہے چاند دیکھنے کے بارے میں، حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا. لیکن اس حدیث کا مصداق خواب ہے حقیقت ہے. لیکن بیداری میں بھی اگر کوئی ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، دکھایا تو اللہ ذوالجلال نے، تو یہ بھی جھوٹ ہے. مگر اس سے زیادہ جھوٹ یہ خواب کے بارے میں ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالی معاملات ہیں، حدود و تعزیرات کے معاملات ہیں، عدالت میں شہادت کے مسائل ہیں، انسان جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے، اور جھوٹا گواہ دے کے یعنی حدود کے معاملے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، مالی معاملات میں بھی جھوٹی گواہی دیتا ہے. ان کا وبال اپنی جگہ ہے. لیکن خواب کے معاملے میں یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من افر الفرا، کہ سب سے بڑا جھوٹ، حالانکہ وزر اس کا بھی بڑا ہے، گناہ اس کا بھی بڑا ہے، لیکن اس کو زیادہ گناہ سے آلودہ کیوں قرار دیا گیا؟ سوچنے کی یہ بات. گناہ وہ بھی ہے، جھوٹی شہادت دینا بہت بڑا جرم ہے، بالخصوص حدود کے معاملے میں یا مالی معاملات میں کسی آدمی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے خام خواہ جھوٹی شہادت دینا. واقعی یہ اس کا جو ہے نا، میں گواہ ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ حقیقتاً یہی مالک ہے، حالانکہ وہ مالک نہیں ہوتا. مالی معاملات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، ان کے بارے میں جھوٹی معاملات کا بگاڑ، نقصان، فساد اپنی جگہ. لیکن یہ خواب کے معاملے میں اتنی شدت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب ایک مومن کا، ایک نیک صالح کا نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ یہ سچا خواب ہے، صحیح خواب آنا نیک آدمی. تو خواب کے ذریعے گویا اس کا تعلق من فل جملہ کس کے ساتھ ہے؟ نبوت کے ایک مسئلے کے ساتھ ملحق. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نبوت کے مسئلے کے ساتھ تعلق. وہ تعلق کیا ہے کہ نبوت کے 2 مدارج ہیں، جو مراتب ہیں وہ 46 ہیں، اور ان میں سے ایک حصہ خواب، سچا خواب بھی. اب جو جھوٹے خواب کی بات کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا مدعی ہے کہ مجھے یہ بات اللہ ذوالجلال نے دکھائی ہے. تو یہ خواب بھی حقیقتاً کس پر جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ رب العزت پر جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے اس کا وزر اور اس کا جرم یہ زیادہ ہے دوسرے جھوٹی گواہیوں سے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.
اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے پیش کیے جائیں اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے۔ فرمایا وَیَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، وہاں گواہی دینے والے گواہ پیش ہوں گے کہ یہ واقعی اللہ ذوالجلال والاکرام پر جھوٹ بولتا تھا، یہ کہتا تھا کہ اللہ ذوالجلال کی اولاد ہے، یہ کہتا تھا کہ اللہ کے شریک ہیں، یہ کہتا تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا ہیں، یہ کہتا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کسی اور کو سجدہ بھی درست ہے، اور یہ کرتا بھی تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اور یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ میں نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، میری طرف فرشتہ آتا ہے، یعنی سارے گواہ وہاں موجود ہوں گے اور یہ مجرم بھی پیش ہوگا، اور یہ گواہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ قیامت کے دن تو یہ ذلیل و رسوا ہوں گے ہی، دنیا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنتیں بھیجی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف جھوٹی بات کا انتساب کرتے، اور اس سے بڑا جھوٹا انتساب اور کیا ہوگا؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے، یا اللہ کی بھی بیٹیاں ہیں، یا اللہ کا بھی کوئی شریک ہے، حالانکہ نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں عیسائیت کا جو عقیدہ ہے تثلیث کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ ذوالجلال کے بیٹے ہیں، عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ تین ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف تثلیث ہے، تین ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے، یعنی ایسا گورکھ دھندا ہے۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے الہیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں، ایسا مقام بھی بعض مسائل میں آتا ہے کہ وہاں ہمیں خاموشی کا حکم ہے، وہاں خاموشی کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا؟ تمہارا باپ کون ہے؟ فلاں باپ۔ تمہارے باپ کا باپ کون ہے؟ فلاں ہے۔ تصور ڈالتا ڈالتا بالآخر کہتا ہے آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ معاذ اللہ ثم استغفر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ شیطان وسوسہ ڈالے تو خاموش رہو اور تعوذ پڑھو۔ یعنی الہیات میں ایسے مسائل ہیں جہاں ہم اللہ رب العزت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ ہے ہی وہ جس کی کوئی حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ اس کی صفات سے اللہ کی عظمت پتہ چلتا ہے، اللہ کی ذات نہیں۔ بات سمجھیے، اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی صفات۔ اللہ کی صفات سے پتہ چلتا ہے اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کے مقام اور اللہ کے مرتبے کا، اللہ کی صفات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں عقل و فکر کی کوئی بات ہی نہیں۔ ایک چیز ہے عقل میں نہ آنا، ایک ہے عقل کے خلاف ہونا۔ یہ تو عقل میں نہیں آتی بات، لیکن یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ تین کو ایک کہا جائے اور ایک کو تین کہا جائے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ تین ایک ہو جائے اور ایک تین ہو جائے؟ اور اگر تین ہیں تو ان میں کیا ہے؟ سوچنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تین مل کے ایک ہے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین کے ملنے سے ایک ہے، تو یہ ایک گویا دو کا محتاج ہے، تب وہ ایک بنے گا، اور یہ تینوں مل کے ایک ہوئے ہیں تو یہ حدوث لازم آتا ہے، حادث، نئی چیز، ازلی نہیں، دائمی نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ مرکب چیز جو چیز مرکب ہوتی ہے اجزاء سے، وہ حادث ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے۔ اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ احد ہے، واحد ہے، اللہ مرکب نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کو مرکب مانا جائے تو اللہ کو حادث ماننا پڑے گا۔ یہ عجیب اصول ہے ان حضرات کا کہ اللہ ذوالجلال ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں، اور تین ایک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ عقل و فکر میں یہ بات آتی ہے اور نہ ہی اللہ کے شایان شان ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں یا دوسرے الہیات کے بارے میں، خیر اللہ رب العزت عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیشہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تصورات نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کی صفات کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں پھر آگے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ جَاءَهُ، اور وہ سچائی کی، صدق کی تکذیب کرتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے۔ جب ان کے پاس آیا، انہیں پتا چلا کہ یہ سچ ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ صدق سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کی دو تعویلیں ہیں۔ پہلی تعویل تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن کی ہر بات سچی ہے، ہر خبر سچی ہے، ہر مسئلہ سچا ہے، ہر حکم سچا ہے۔ اور خود اللہ ذوالجلال نے فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ تیرے رب کے کلمات جو سچائی اور عدالت پر مبنی ہیں وہ ہم نے مکمل کر دی۔ قرآن مجید کو اللہ ذوالجلال نے اس کے احکام کو عادلانہ احکام بھی کہا ہے اور سچے احکام بھی کہا ہے۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ بھی فرماتے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور یہی کتاب ہے جو باقی ساری کتابوں پر مہیمن ہے، نگران ہے۔ اب اس کے مطابق جو ہوگا وہ صحیح ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اب سچائی یہ ہے، اب عدالت یہ ہے۔ تو ایک مفہوم یہ ہے کہ صدق سے مراد قرآن مجید، اور دوسری تعبیر یہ، اور وہ بھی دراصل اسی مفہوم کو شامل ہے کہ صدق سے مراد وہ تین بنیادی عقائد ہیں جو تمام مذاہب میں، تمام انبیاء کرام میں اور تمام کتب سماوی میں مشترک رہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا قیامت۔ یہ تین ایسی سچائیاں ہیں کہ ہر کتاب میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، ہر نبی نے اس کا تذکرہ کیا کہ قیامت آئے گی، اللہ ایک ہے، اور اللہ کے یہ رسول ہیں جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں۔ لیکن نہ توحید کو مانا سننے والوں نے، نہ رسول کو مانا۔ رسول کے بارے میں تو معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ یعنی یہ باتیں کر کر کے انبیاء کا تمام نے مذاق اڑایا، تمام قوموں نے، سوائے صرف دل پر ایمان لانے والوں نے۔ تمام کفار نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا
کہ یہ شاعر ہے یا ساحر ہے یا کیا ہے، یہ جادوگر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور توحید کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی دعوت رہی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تمام انبیاء کی طرف اللہ نے یہی وحی کی، لیکن قوموں نے کیا کہا؟ قرآن ہی بتلاتا ہے، نبی علیہ السلام کے مخاطبین نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا الا اختلاق ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا انہوں نے ایک ہی الہ بنا دیا، سب کو چھوڑ دیا، ایک ہی سب کچھ وہی کرے گا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ ایک ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ان قودروں کو، بے وقوفوں کو، احمقوں کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس حقیقت کو تم مانتے ہو کہ اس ایک نے آسمان بنائے ہیں، اس ایک نے زمین بنائے ہیں، اس ایک نے سمندر بنائے ہیں، اس ایک نے پہاڑ بنائے ہیں۔ اگر اس ایک نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جب تم مانتے ہو تو باقی کام اس ایک سے کیوں نہیں پورے ہو سکتے؟ اتنی بھی ان کو عقل سمجھنا تھی، بلکہ کہتے کیا تھے؟ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ۔ کوئی یہ مانتا ہی نہیں، نہ یہودی مانتے ہیں، نہ عیسائی مانتے ہیں، نہ پارسی مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا۔ وہ ایک خدا پر اکتفا کرتا ہی کوئی نہیں، ایک کی پرستش پر کوئی بھی متفق نہیں۔ اور ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ ان سب کی معبودوں کی پوجا کرتے چلے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، سورۃ المومن میں اللہ فرماتے ہیں اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے۔ ایک اللہ کو نہیں، دوسرے بھی تو ہیں نا، ان کے واسطے سے سب اللہ خوش ہوگا، ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ ملے گا۔ اللہ تو بڑی بلند بالا ہستی ہے، ان کے واسطے سے ہمیں آسانی سے سب کچھ مل جائے گا۔ تم تو یہ کہتے تھے اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اس وقت تم کفر کرتے تھے، اور ساتھ کیا وَإِن یُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی ذکر کیا جاتا تو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ ہوتا تو پھر تم کہتے ہو یہ بات درست ہے۔ اور اس کی وضاحت دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں کی ہے سورۃ الزمر میں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل بھی جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں۔ ایک ہی اللہ کا ذکر، ایک ہی کا ذکر، باقی کہاں گئے؟ یہ بزرگ کہاں گئے؟ لات منات عزا کہاں گئے؟ حبل کہاں گیا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِن یُشْرَکْ بِهِ، اور آگے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ جملہ سمجھنے کا ہے۔ فرمایا یہ ان کے دل تنگ پڑتے ہیں جن کا آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے۔ ہمارا آخرت پر ایمان بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہو، لیکن ایک اللہ کا ذکر سن کے دل گھٹے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا آخرت پر ایمان کیسا ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں؟ یہ اس لیے فرمایا کہ در حقیقت یہ آخرت کے معاملات کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، کیونکہ آخرت کے تمام معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار،
وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر کلہ للہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف سارے معاملات، سارے فیصلے، سارے کام وہ کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تو سمجھتے ہیں ہمیں بچا دیں گے قیامت کے دن، سمجھے فرق؟ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ پہنچیں گے، ہماری سفارش کریں گے، یہ بچا لیں گے، حقیقتاً یہ قیامت کو مانتے نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں، شعور نہیں کہ یہ کچھ نہیں کریں گے جب تک اللہ ذوالجلال انہیں اجازت نہ دے، یہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے کوئی بولے گا نہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شفیع ہے ہمیں چھڑا لیں گے۔ اس لیے حقیقتاً یہ اللہ ذوالجلال کے اس قائم کردہ دن، انصاف کے دن کے بارے میں انہیں صحیح علم نہیں، اس پر صحیح ایمان نہیں۔ اگر اس پر صحیح ایمان ہوتا تو یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر سن کے ان کے دل تنگ نہ پڑتے۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ چھڑا لیں گے، مسئلہ تو ان کا سارا بگڑ گیا۔ جب کہا جائے گا سارا انتظام اللہ اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو سارا کام بھی بگڑ گیا ان کا، ان کی تو تمام امیدوں پہ اوس پڑ گئی، سمجھے بات؟ ان کی تمام سہاروں اور امیدوں پر اوس پڑ گئی، اس لیے حقیقتاً یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات اور سمجھیے، اللہ اکبر، یہ قیامت کے بارے میں بھی ان کا انکار تھا، جس طرح سورۃ قاف میں کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، سورہ یاسین میں ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کون اٹھائے گا؟ یہ سب خواب کی باتیں، یہ سب غلط بات ہے۔ قیامت کا بھی انکار، رسولوں کا بھی انکار، اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار، قرآن کے بھی یہی تین بنیادی دعوے ہیں۔ اس لیے دونوں مفہوم جو ہے وہ ایک دوسرے کے معارض اور مناقض نہیں ہے، اس سے مراد قرآن بھی ہے اور اس سے مراد یہ تمام تینوں عقائد بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب آئیے ایک اور بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، یہ ظلم تو اور بھی ہے، اور باتوں پر بھی اللہ ذوالجلال نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ گواہی نہ دیتا ہو، اس گواہی کو چھپاتا ہو، اس سے بڑا ظالم کون؟ اسی طرح فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مساجد اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں، میرا اور آپ کا گھر نہیں ہے کہ آپ اس سے روکیں۔ اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو اس گھر میں مسلمان کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن وائے افسوس بعض مساجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں فلانا آئے فلانا آئے فلانا آئے، مسلمان کیا سمجھا اس کو؟ مسلمان سمجھا یا نہ سمجھا؟ اور دنیا میں بیت اللہ کے بعد سب سے مقدس مسجد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن عیسائی آتے ہیں اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنی مسجد میں انہیں اپنے ڈھب پر عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ وائے مسلمان، تو اپنی مساجدوں پر مسلمانوں کو آنے کی پابندی لگاتے ہیں؟ یہ مسجدیں میری ہیں یا اللہ کی ہیں؟ کس کی ہے یہ مسجد؟ اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہ وسعی فی خرابہا، جو یہ کوشش کرتا ہے
اب سوال تو یہ ہے کہ یہ ازلم کہاں کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ ازلم جو بھی جرم ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک مختلف جرائم اگر اصدق سچے آدمی متعدد ہو سکتے ہیں تو ازلم بھی متعدد ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ازلم ہے، یہ بھی ازلم ہے، یہ بھی ازلم ہے، یہ بھی ازلم، یعنی ان میں کوئی فرق ہے، کوئی تناقض، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ازلم سے مراد یہاں جنس ہے، جنس ہے، اس کی فروعات مختلف ہے۔ اب یہاں یعنی گھر میں آنا، شہادت دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ یعنی شہادت چھپانا یہ ظلم ہے، گناہ ہے، لیکن جس کے پاس اللہ کی شہادت ہو اس کو چھپانا یہ اس سے بھی زیادہ ظلم ہے۔ بات سمجھے نا؟ یعنی اللہ کی شہادت ایک ہے کہ عام شہادت، ایک ہے کہ اس کے پاس اللہ کی شہادت ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ یہ شہادت یہود کے پاس تھی اور نصائیوں کے پاس تھی حضرت محمد رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھ کے اندھیرے میں بھی سمجھ جاتے تھے، جس طرح اپنی اولاد کو اندھیرے میں سمجھ جاتا ہے یہ میرا بیٹا بول رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی انہیں کوئی اشتباہ نہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، آج بھی وہ شہادتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو واشغاف الفاظ میں ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں بتلاؤں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات عرفوا کفروا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی ہے، میں ان کی بشارت دیتا ہوں، فلما جاءہم بالبینات، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مطابق دلائل لے کے آئے انہوں نے انکار کر دی، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ شہادت کن کے پاس تھی؟ عیسائیوں کے پاس موجود تھی، یہودیوں کے پاس موجود تھی۔ تورات اور انجیل میں آج بھی شہادت یہی موجود ہے، اور یہ شہادت ان کے پاس اللہ کی تھی تورات میں اور انجیل میں کہ محمد اللہ کے رسول آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے باقی شہادتیں جو ہیں، یعنی باقی مالی معاملات میں یا دوسرے معاملات میں جو گواہیاں ہیں، ان میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ جرم ہے، لیکن جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی موجود ہو، شہادت موجود ہو، جو اس کو چھپاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ اس لیے یہ مختلف افعال کے بارے میں عظمت کا لفظ آیا ہے تو یہ باہم آپس میں متعارض نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، اور جواب اس کا یہی ہے، معذوف ہے جواب، کہ بلا ہاں، ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں کفر سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بھی بچائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم کا رہنما بنائے اور گمراہیوں سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔